دے دیجئے شیخ محمد خالد، شیخ محمد جرجیس، شیخ شمس الضحیٰ، شیخ شمس الضحیٰ، شیخ سعود، شیخ خورشید، شیخ عبدالعزیز، شیخ حماد، شیخ حشام الدین، جدول اختبار کا آپ لوگوں کو دے دیا گیا ہے۔ ہاں حاضر ہیں شیخ عبدالعزیز۔ آپ لوگ پورے کلاس والے مشورہ کر لیجئے کہ کون سا سبجیکٹ، اگر کچھ کو مقدم کرنا چاہتے ہیں، کچھ کو مؤخر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی طرف سے ایک جدول بنا کر کے دیجئے، انشاءاللہ کل شام تک۔ ٹھیک ہے شباب؟ شروع کرتے ہیں اپنا درس۔ سمجھ گئے نا شیخ محمد خالد صاحب؟ جی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تفسیر موضوعی میں معاملات مالیہ کا ہم دراسہ کر رہے ہیں۔ معاملات مالیہ کے تئیں جب موارد مالیہ مشروعہ پر ہم نے گفتگو کرنی شروع کی تو ان موارد مالیہ مشروعہ میں سب سے پہلے ہم نے بیع و شراء پر ابھارنے والی یا بیع و شراء پر کلام کرنے والی آیات کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد منتقل ہوئے موارد مالیہ مشروعہ نمبر 2 پہ، مداینہ اور دین پر جو آیات قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں ان آیات کا ہم دراسہ کر رہے ہیں۔ دیون یا مداینہ کے تعلق سے جتنی بھی آیات قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں، اگر ہم ان آیات کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں گے، اکٹھا کرنے کے بعد چند ذیلی عناوین میں ان آیات کی ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عنوان قرآن کریم کی وہ آیتیں جو انسانوں کو قرض دینے پر ابھارتی ہیں، یہ عنوان ہم نے اخذ کر لیا ہے۔ دوسرا ذیلی عنوان توثیق الدین بالکتابہ، یعنی تحریر کے ذریعہ سے دین کی توثیق کرنا، دین کا یا مداینہ کا کلیریفیکیشن کرنا، یہ بھی ہم نے اخذ کر لیا۔ اس کے بعد تیسرا ذیلی عنوان قائم کیا گیا کہ قرض دیتے اور لیتے وقت رہن بھی رکھی جا سکتی ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ چوتھا جو ذیلی عنوان قائم کیا جا سکتا تھا، مداینہ کی آیات کو دیکھتے ہوئے کہ دین کا ادا کرنا میت کے ترکہ میں سے ترکہ کی تقسیم سے پہلے ضروری ہے، یہ چوتھا ذیلی عنوان، اس پہ انشاءاللہ جو آیتیں دلالت کرتی ہیں ہم پڑھیں گے ابھی۔ پانچواں ذیلی عنوان ہے کہ اگر میت کے پاس مال نہ ہو یا پھر جو قرض دار ہے اس کا دیوالیہ نکل گیا ہو تو پھر اس قرض کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ اگر مال ہے تو اس کے مال سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، لیکن اگر مال نہیں ہے
اس کے دیوالیہ کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ آدمی افلاس کا شکار ہو چکا ہے، مفلس ہو چکا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ قرض کی ادائیگی کس مال سے کی جائے گی؟ چھٹا جو ذیلی عنوان ہم قائم کر سکتے ہیں آیات مداینہ کی روشنی میں، وہ عنوان ہے کہ جب قرض کا مطالبہ کرے کوئی شخص تو بہتر یہ ہے کہ قرض دار کو تھوڑی سی مہلت بھی دے دے۔ جو وقت مقرر کیا گیا شروع میں کہ 1 مہینے کے بعد دینا ہے یا 1 ہفتے کے بعد، اگر 1 مہینے کے بعد یہ وقت متفق علیہ تھا طرفین کے مابین، 1 مہینہ گزر گیا اور قرض نہیں ادا کیا جا سکا، تو پھر قرض لینے والے کو تھوڑی اور مہلت دے دے۔ یہ عقود ارفاق، عقود احسان کا تقاضا ہے۔ اس میں سے 3 ذیلی عناوین پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ پہلا ذیلی عنوان جس پہ ہم نے گفتگو کی ہے ان آیات کا دراسہ جو مداینہ پر ابھارتی ہیں۔ دوسرا ذیلی عنوان دیون یا مداینہ کی کلیریفیکیشن میں تحریر و کتابت کا کیا رول ہے۔ تیسرا ذیلی عنوان مداینہ کے وقت یعنی قرض کے لینے اور دینے کے وقت رہن بھی کسی چیز کو رکھی جا سکتی ہے۔ آج ہم چوتھے ذیلی عنوان پہ گفتگو کریں گے، وجوب سداد الدین من مال المیت قبل قسمت الترکہ، کہ اگر کوئی انسان مقروض ہے، قرض کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہ اپنی زندگی میں ادا کرنا چاہتا تھا لیکن اجل اس کی آ گئی اور وہ انتقال کر گیا اور اپنے قرض کو ادا نہیں کر سکا، تو ظاہر سی بات ہے آدمی کا جب انتقال ہو گیا تو اب وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ کیا اس کا قرض ایسے باقی رہے گا یا پھر اس کے وارثین کے اوپر ضروری ہے کہ قرض کی ادائیگی کریں اپنے مورث کی طرف سے؟ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترک۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے بچوں کے سلسلے میں تمہیں حکم دے رہے ہیں۔ اولاد ولد کی جمع ہے جس کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں پہ ہوتا ہے۔ حکم کیا دے رہے ہیں؟ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مذکر کو 2 مؤنث کے برابر ملے گا، یعنی اگر کوئی مرد ہے کوئی لڑکا ہے تو اس لڑکے کو لڑکی کے ڈبل حصہ ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ 2 فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، اگر دو سے زائد لڑکیاں ہیں، اب 2 میں اختلاف ہے کہ اگر 2 لڑکیاں ہوں گی تو ان کو کتنا حصہ ملے گا، مسئلہ مختلف فی ہے۔ راجح قول کے مطابق 2 یا 2 سے زائد اگر اناث ہوں تو پھر ان کو ثلث ما ترک 2/3 ملے گا، یعنی 66% ملے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی مؤنث ہے تو اس کو 50% ملے گا۔ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، جو والدین ہیں چاہے ماں ہو یا باپ ہو ان کو 1/6 ملے گا۔ ان کان لہ ولد، اولاد کی موجودگی میں، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،
اگر اولاد موجود نہیں ہے، صرف اس کے وارثین میں اس کے والد یا اس کے دادا ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کو 1/3 ملے گا، یعنی 33%۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس کے بھائی ہیں تو پھر اس کی ماں کو 1/6 ملے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ کب ہے شباب؟ اس وقت ہے، یہ جو تقسیم بتلائی گئی کس کو کتنا حصہ ملے گا کس کو کتنا نہیں ملے گا، اس وقت اگر میت نے اپنی انتقال سے پہلے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کی تنفیذ کرنے کے بعد مال کو اس اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ مثلا اگر میت نے وصیت کی اپنی زندگی میں، جیسے ایک آدمی ہے عبداللہ کے پاس 10 لاکھ کی پراپرٹی ہے، اس کے 2 لڑکے ہیں، 1 لڑکی ہے، صرف اتنے لوگ ہیں، 2 لڑکے 1 لڑکی، 10 لاکھ کی پراپرٹی۔ عبداللہ اپنی زندگی میں کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں جو میری پراپرٹی ہے 10 لاکھ کی، 2 لاکھ روپے اس میں سے کسی مدرسہ والے کو دے دے، کسی مدرسہ والے کو۔ اس نے تحدید کر دی، مثال کے طور پہ صفا شریعت کالج کو 2 لاکھ روپے میری جائیداد میں سے دے دیا جائے۔ انتقال ہو گیا عبداللہ کا، عبداللہ کے انتقال کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی 10 لاکھ روپے ہے۔ اب وارثین اگر یہ چاہیں کہ اس 10 لاکھ کو 5 حصوں میں تقسیم کر لے، 2 لڑکے ہیں تو ان کا 4 حصہ ہو گیا، 1 لڑکی ہے اس کا 1 حصہ، 5 حصے میں تقسیم کر لیں گے، 2 لاکھ لڑکی کو مل جائے گا اور لڑکی کے ڈبل 4 لاکھ، 4 لاکھ دونوں بچوں کو مل جائے گا، دونوں لڑکوں کو مل جائے گا۔ تو شریعت کے مطابق یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو مال کی تقسیم سے پہلے وصیت کی تنفیذ کرنی ضروری ہے۔ اگر وصیت کی تنفیذ نہیں کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو مال وہ تقسیم کر رہے ہیں 2 لاکھ روپے کی، وہ 2 لاکھ روپے ان کا مال نہیں ہے بلکہ وہ اس مال کو ہڑپ کر رہے ہیں، یعنی حرام خوری کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ مال ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ پہلے 2 لاکھ صفا شریعت کالج کے حوالے کر دیں گے، باقی بچے گا 8 لاکھ، 8 لاکھ کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے، 1 حصہ اس میں سے بچی کو دے دیں گے، لڑکی کو دے دیں گے، اور باقی جو 4 حصہ بچتا ہے وہ دونوں لڑکوں میں آدھا آدھا بانٹ دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من بعد وصیت یوصی بها او دین، ایک تو وصیت ہو گئی، دوسرا ہے دین۔ اگر مقروض ہے کوئی، وہی عبداللہ مقروض ہے 2 لاکھ روپے کا، اور پتہ چلا عبداللہ کے کاروبار کی ڈائری دیکھی گئی، عبداللہ نے اپنے ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ میں احمد کا 2 لاکھ روپے قرض لیا ہوں فلاں ڈیٹ میں، اس کے پیمنٹ کی کوئی خبر نہیں موجود ہے، یا پھر اس کے ورثہ بھی جانتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے قرض لیے، یا پھر میت کے انتقال کے بعد کوئی آدمی آیا اور کہا کہ 2 لاکھ روپے ہمارے یہ قرض ہے۔ اگر وہ آدمی معتبر ہے تو اس کی بات کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، اگر وہ آدمی شک و شبہ والا ہے تو ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی دلیل دو بھائی، اگر دلیل نہیں دو گے تو ہم نہیں تسلیم کریں گے۔ وہ آدمی اپنی ڈائری لایا جس میں عبداللہ کا سگنیچر ہے اور لکھا ہوا ہے کہ 2 لاکھ روپے میں نے قرض لیے۔ اب اس صورت میں سب سے پہلے دین کی ادائیگی کی جائے گی،
یعنی 10 لاکھ کی پراپرٹی میں سے 2 لاکھ بطور قرض کی ادائیگی نکال دیا جائے گا. صرف 8 لاکھ کی پراپرٹی 2 بچوں اور 1 بچی کے مابین تقسیم ہوگا. اور یہ واجب ہے. اور قرض کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کو لایا گیا، انتقال ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ نماز جنازہ پڑھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا. اس کے بعد سوال کیا کہ کیا ان کے ذمہ کوئی مالی حق باقی ہے؟ بعض صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لیے ہوئے تھے، قرض لیے ہوئے تھے، اس کی ادائیگی نہیں ہو سکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو علی صاحبکم، کہ آپ لوگ اپنے بھائی کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لیجئے. رہی بات میری تو میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. اس وقت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دین کے تسدید یعنی دین کے ادائیگی کی ذمہ داری قبول کی کہ ان کی طرف سے میں دین یا قرض ادا کروں گا. تو قرض کا معاملہ بہت ہی اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن حقوق مالیہ کی وجہ سے، قرض کی نہ دینے کی، نہ ادائیگی کرنے کی وجہ سے اس کا معاملہ معلق رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اس طرح کی جو نصوص ہیں، یہ قرض کی تسدید یا قرض کی ادائیگی پر لوگوں کو ابھارتی ہے کہ اگر آپ نے قرض لیا ہے تو اس کو ادا کیجیے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ شروع میں بتلایا گیا کہ قرض یہ عقود ارفاق میں سے ہے، عقود احسان میں سے ہے. اگر آپ نے کسی سے قرض لے لیا اور اس کے قرض کی ادائیگی نہیں کی گئی تو گویا کہ آپ اپنے معاشرے پر ایک شخص کے احسان کو روک رہے ہیں، اور جس کا بالکل واضح نتیجہ آج ہم اپنے اس دور میں دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، اس پیسے کا کوئی استعمال نہیں ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے، بینک اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، کوئی استعمال نہیں ہے. لیکن اگر کوئی 100 روپے بھی قرض مانگنے آ جاتا ہے تو ہم اسے نہیں دیتے. حالانکہ 100 روپے دے دیں گے، وہ اپنا کام کر لے گا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. جیسے بینک میں رکھا ہوا ہے، گھر پہ رکھا ہوا ہے، ویسے فلاں شخص کے پاس گویا رکھا ہوا ہے. لیکن ہم نہیں دیتے، دینے میں بہت قیل و قال کرتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ میں کسی آدمی کو لے جا کر کے پیسہ دوں، یعنی کسی آدمی کا، مثال کے طور پہ عبداللہ کا 10 لاکھ روپے کا چیک میرے پاس آیا. وہ 10 لاکھ روپے کا چیک میں نے جا کر کے کیش کروایا، اور کیش کرانے کے بعد عبداللہ کے حوالے کر دیا کہ یہ لیجئے، آپ کے 10 لاکھ روپے کا چیک کیش ہو گیا ہے، یہ آپ لے لیجئے. عبداللہ اس کو لے لیا. اب لینے کے بعد یہ میری امانت داری تھی کہ میں نے عبداللہ کو سارے پیسے جو میرے ذمہ تھے، جو چیک اس نے دیا تھا، وہ چیک میں نے کیش کروا کر کے عبداللہ کو پورا دے دیا. اب مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے قرض کی، یعنی جو پیسہ میرے پاس ہے اتنے میں میری ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے. میں نے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ بھائی ایسا ہے، مجھے 1000 روپے بطور قرض چاہیے، میں اگلے مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 1 ہفتے میں اس پیسے کو لوٹا دوں گا. اب تعجب کی بات ہے کہ ابھی عبداللہ کو میں نے 10 لاکھ روپے دیے ہیں، اسی کا پیسہ ہے، لیکن عبداللہ کا جواب آیا کہ نہیں یار، آپ تو جانتے ہیں کہ میں کتنا پریشان ہوں، کتنا مجبور ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں. اب آپ بالکل دنگ رہ جائیں گے یہ چیز سوچ کر کے کہ ابھی تو عبداللہ کو 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں میں،
اور عبداللہ سے جب میں قرض کا مطالبہ کر رہا ہوں تو عبداللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ تو عبداللہ کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ قرض نہیں دینا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ اگر قرض دے دیا جائے تو قرض کا پیسہ جلدی واپس نہیں ملتا. اگر وہ 1000 روپیہ اس 10 لاکھ میں سے مجھے دے دیا تو اس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ جیسے دوسرے لوگوں کو میں نے قرض دے دیا ہے، قرض لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ قرض مجھے دینے سے رک رہا ہے، قرض مجھے نہیں دے رہا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید کی، سخت تنبیہ کی کہ اگر کسی کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی ضروری ہے تاکہ معاشرے میں خوشحالی باقی رہے، سوسائٹی کا کوئی انسان اپنی ضروریات کو پوری کرنے سے محروم نہ رہ جائے. لہذا ہمیں متنبہ ہونا ضروری. خلاصہ کلام کیا نکلا کہ اگر میت کے اوپر قرض ہے تو میراث کو تقسیم کرنے سے پہلے اس قرض کی ادائیگی ضروری. اب اگر میت کے پاس میراث میں کچھ بھی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، یا پیسے ہیں لیکن قرض کا جو پیسہ ہے اس سے زیادہ ہے. مثال کے طور پہ میت کی پوری پراپرٹی 2 لاکھ روپے ہے اور وہ مقروض ہے 3 لاکھ روپے، تو ایسی صورت میں 3 لاکھ روپے ہم کہاں سے ادا کریں گے میت کو؟ لوگوں سے چندہ لیں گے یا پھر لوگوں سے زکوٰۃ لیں گے یا پھر اس قرض کی ادائیگی ہم نہیں کریں گے؟ یہ مسئلہ ہے جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شباب کوئی سوال؟